نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، عملیات کے حوالے سے ہم نے 4 ویڈیو ریکارڈ کر لیے، ابھی 5 ویڈیو کی ریکارڈنگ جاری ہے۔ 5 ویڈیو میں جو ہم چیز بتا رہے ہیں یہ عملیات کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جن کے پاس جو آج ہم عمل بتا رہے ہیں وہ عمل نہ ہو تو یہ بجائے پیدا کے نقصان پائے گا۔ اس عمل کو کہتے ہیں حصار۔ حصار کیا چیز ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، حصار کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر لیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جن آدمیوں کے پاس، جن عاملین کے پاس حصار نہیں ہوتے تو وہ اگر کسی سے جنات بگا لیتے ہیں یا کسی سے سحر دفع کر لیتا ہے یا کسی آدمی سے نظر بد اٹھا لیتا ہے، اسیب وغیرہ کا اثر ہے، تو اگر اس کے پاس حصار نہیں ہے تو یہ اثر اس کے اوپر بھی آ جاتا ہے، اس کی بیوی کے اوپر بھی آ جاتا ہے اور اس کے اولاد کے اوپر بھی آ جاتا ہے۔ تو بجائے یہ کہ یہ کسی اور آدمی کو نفع پہنچائے، یہ خود بخود مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ میرے پاس اس طرح کے ہزاروں واقعات اور مشاہدات موجود ہیں جو میرے شاگردوں کے پاس آئے ہوئے ہیں کہ وہ تو عملیات کسی اور کے لیے کر رہے تھے لیکن خود ان کا حصار نہیں تھا، تو حصار کی وجہ سے ان کی بیویاں بھی خراب ہو گئیں، ان کے بچے بھی خراب ہو گئے۔ اکثر تو اس طرح ہوتا ہے کہ کسی سے آپ نے جنات اٹھا لیے، وہ جنات سیدھا آ کے آپ کے بچوں کے اوپر چڑھے جاتے ہیں، یا آپ نے کسی سے سحر کا اثر دفع کیا تو یہ سحر کا اثر جب دفع ہو جاتا ہے یہ خود بخود آپ کے اوپر آ جاتا ہے اور آپ مسحور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے حصار کرنا بہت زیادہ لازمی ہے۔ ابھی یہ ہے کہ حصار ہم کس طرح کریں اور کس سے کریں۔ تو حصار کے ہزاروں طریقے ہیں۔ ہم جو اپنے ساتھیوں کو حصار بتاتے ہیں وہ ایک حصار آیت الکرسی کا ہے اور دوسرا حصار ہے سورہ مزمل کا۔ یہ دونوں مجرب حصارات ہیں اور دونوں انتہائی اہم حصارات ہیں۔ اگر ہم ان دونوں کو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اوپر کبھی بھی کسی چیز کا الٹا اثر نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی کا حصار سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی اس کے نام کے جتنے ابجد ہیں، نام کے ابجد اپنے لے لے۔ جو میں مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نام کے ابجد ہے 369، تو میں نے روزانہ آیت الکرسی کو 369 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح سورہ مزمل کو میں نے 369 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور میرے نام کی جتنے حروف ہیں، مثلا میرا نام ہے امیر حسن، تو میرے نام کے اندر 7 حروف ہیں، تو میں نے 7 دن تک اس کو پڑھنا ہے۔ تو جب میں نے آیت الکرسی 369 مرتبہ جو میرے نام کے ابجد آ رہے ہیں، آپ نے اپنے نام کے ابجد نکالنا ہے۔ آپ کے نام کے ابجد شاید 1000 بھی نکل آ جاتے ہیں، آپ کے نام کے ابجد 1500 بھی نکل جاتے ہیں، آپ کے نام کے ابجد 1000 بھی نکل جاتے ہیں، 200 بھی آ جاتے ہیں، یہ تو مختلف ہے، لیکن میں اپنا بتا رہا ہوں۔ تو میرے نام کے ابجد اگر نکل گئے تو 369 ہیں۔ ابھی میں نے آیت الکرسی کا حصار کرنا ہے یا سورہ مزمل کا حصار کرنا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ میرے نام کی جتنے بھی حروف ہیں، مثلا میرا نام ہے امیر حسن، تو الف میم یا را ح س ن یہ 7 ہو گئے، تو میں نے ایک حصار کو کرنا ہے 7 دن۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ اس طریقہ سے آپ اگر حصار کر لیں گے تو یہ آپ کا حصار پختہ ہوگا۔ ابھی اگر یہ طریقہ آپ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آسان طریقہ بھی ہے، اس کو ہم حصار اصغر کہتے ہیں، اور جو پہلا میں نے بتا لیا اس کو ہم حصار اکبر کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا میرے نام کے ابجد نکلے ہوئے ہیں 369، ابھی 369 کو میں نے تقسیم کرنا ہے 7 پر، کیونکہ میرے نام کے حروف 7 ہیں۔ تو جب میں نے تقسیم کیا اور جو حاصل آ گیا اس حاصل کو میں نے روزانہ پڑھنا ہے۔
تو یہ ہے کہ 369 تعداد کو میں نے پورا کرنا ہے 7 دنوں کے اندر۔ اگر کسی کے آدمی کے حروف 11 ہے تو اس کو 11 کے دن کے اندر اس کو پورا کرنا ہے، کسی کے 15 ہے تو 15 دن کے اندر پورا کرنا ہے، کسی کے 5 ہے تو 5 دن کے اندر پورا کرنا ہے۔ تو یہ حصار اصغر ہیں۔ تو پھر اس کو آپ تقسیم کر لیں گے، تو جب آپ تقسیم کر لیں گے تو تقسیم سے کے حساب سے حروف کے حساب سے آپ کو پڑھنا ہے، تو یہ بھی پورا ہو جائے گا، لیکن یہ ایک حصار پورا ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو پہلے ہم نے طریقہ بتایا کہ جتنے آپ کے ابجد ہے اسی حساب سے اتنے دنوں میں جو آپ کے حروف ہیں اتنے دنوں میں آپ پڑھ لیں گے تو یہ حصار اکبر ہوگا۔ ابھی یہ ہے کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو آیت الکرسی کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده 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 حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ میں آپ نے ولا یؤودہ کے لفظ کو 7 مرتبہ مکرر پڑھنا ہے۔ تو یہ جب آپ نے پڑھ لے تو یہ ایک مرتبہ ہو گیا، پھر دوسرا آپ شروع کر لیں، تیسرا آپ شروع کر لیں، چوتھا آپ شروع کر لیں۔ یہ بھی اب آپ پر واضح ہونا چاہیے کہ آیت الکرسی کا حصار الگ حصار ہے اور سورہ مزمل کا حصار الگ حصار ہے۔ ہم ایک ویڈیو میں اس وجہ سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں کہ اس کا طریقہ ایک ہے، اسی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ تو چلو اگر آپ نے حصار بھی کر لیا، اس کا طریقہ بھی کر لیا، اس کو پختہ بھی کر لیا، آپ اپنے حصار استعمال کس طریقہ پر کرنا ہے؟ تو حصار کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزمرہ آیت الکرسی کو جس طریقہ پر میں نے بتا دیا آپ نے پڑھنا ہے، اور اپنے اوپر تصور کی اس طرح کا گیرہ لگانا ہے، اس طرح، اور اپنے آپ کے جتنے بھی اولاد ہیں اس کو بھی تصور میں لانا ہے اور اس طرح اس کا ایک دائرہ لگانا ہے، اپنے بیوی کا بھی دائرہ لگانا ہے۔ اس طرح سورہ مزمل کو آپ نے 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہی اس کے بعد آپ نے بھی وہ تصور کے ساتھ یہ 11 لگانا ہے، اپنے بھی اس طرح اوپر لگا لے، اس طرح اپنے بیوی بچوں کو بھی تصور میں آپ لائے اور اس طرح کر لیں، تو یہ اس کا حصار ہو گیا۔ تو اگر یہ حصار بہت زیادہ لازمی ہے، اکثر عاملین حصار نہیں کرتے اور عملیات کے اندر شروع کرتے ہیں تو وہ فائدہ کے بجائے نقصان پا لیتے ہیں، بہت زیادہ نقصان۔ میرے پاس کافی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ واقعات میرے پاس بہت زیادہ ہیں۔ میرا خود ایک ساتھی اس نے کسی اور سے جنات بگا لیے تھے، تو وہ جنات اس کے بیوی پر مسلط ہو گئے تھے، پھر بہت مصیبت بن گیا تھا۔ تو یہ عاملین کے لیے بہت زیادہ لازمی ہے کہ حصار کر لیں۔ اگر کوئی باتیں اس حوالے سے رہ گئی ہیں تو بھی انشاءاللہ آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔